اور سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے کہ جس طرح سے برے کاموں کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے، اسی طرح اچھے کاموں کا نتیجہ بھی اچھا اور بہترین ہوتا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ جزا اور سزا والی بات نا، کیا فرمائیں گے اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابتدا میں بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ رب العزت جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ رب اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ برے اعمال کا نتیجہ جو ہم آغاز سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ برا کرے یا کچھ بھی کرے تو اس کے ساتھ پلٹ کر اس بھی برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ برائی کا انجام برائی سے ہی ہوگا اگر وہ طاعت یہ کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے۔ پھر یہ کہ اچھائی کا بدلہ ہمیں کیسے ملتا ہے اور اس جہاں میں رہتے ہوئے کیسے ملتا ہے، اگر ہم اس بات پر غور کر لیں تو یہ بہت پیاری بات ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کا اجر دیتا ہے، اس جہاں میں بھی عطا کرتا ہے، اور وہ ایسے عطا کرتا ہے کہ جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں بھی اللہ رب العزت کا قرب طلب کرتے ہیں تو وہ رب اپنا قرب عطا کرتا ہے کہ پھر وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو رہا ہے تو یہ وہ اجر دے رہا ہے اس جہاں میں رہتے ہوئے، کہ جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اس بارگاہ میں بھی آپ ساری جھکنے کے معاملات پورے کر رہے ہیں، نمازیں پوری ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں، پھر مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتے ہیں اور پھر نوافل کے ذریعے اس رب کا قرب مانگتے ہیں تو وہ رب اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور اس شان سے عطا کرتا ہے کہ پھر جو وہ بولتا ہے تو وہ رب کی زبان ہو جاتی ہے، ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو وہ رب کے حکم سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب دیکھتا ہے کسی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ پلٹ آتا ہے اس طرف۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ انعام دنیا میں عطا کیا ہے۔ ہم اولیاء کرام کی ساری سیرتوں کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ رب کے دوست بنے کیسے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس رب کے لیے، تو انہیں اس جہاں میں رہتے ہوئے وہ اجر ملا اور رہتی دنیا تک ان کا نام جگمگاتا رہے گا، اسی بدولت کہ انہوں نے سب کچھ اپنے رب کے لیے کیا، مخلوق خدا کی خدمت کی، جو بھی کام کیے وہ سب کچھ رب کے لیے کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ انسان کا ایک یہ بھی صلہ ملتا ہے کہ جب وہ یہاں رہ کر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس نے کوئی علم حاصل کیا، دیکھیں انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کا مال کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال بس اتنا ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا یا جو اس نے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا۔ اب صدقہ کر کے آگے پہنچایا تو انسان کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے سارے اعمال رک جائیں گے لیکن 3 اعمال جاری رہیں گے، علم نافع جو وہ کسی کو سکھا گیا اور وہ کڑی در کڑی چلتا رہا تو اس تک وہ ثواب آتا رہے گا، پھر وہ کوئی صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے ایسا کر گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو وہ اس تک آتا رہے گا، پھر نیک اولاد اللہ رب العزت کے کرم سے والدین نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں تو وہ یہاں کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو رب ان کو قبر میں صلہ دے دیتا ہے والدین کو، تو وہ ایک صدقہ جاریہ کی یہ 3 صورتیں ہیں جو جاری ہی رہتی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا یہ صلہ نہیں ہے، اس کا کرم نہیں ہے، اس کا احسان نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس جہاں میں رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ان کے جانے کے بعد بھی کوئی عمل کر رہا ہے، اور پھر اولاد تو ایسی چیز ہے کہ وہ صرف باقاعدہ نیت کے ساتھ بھی نہ کھڑی ہو کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے، لیکن وہ کوئی نیک عمل کر رہی ہے تو صلہ والدین کو ملتا ہے کہ وہ تربیت اتنی شاندار کر گئے ہیں، تو نیک اعمال کا صلہ ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو پھر اس کا برائی اس کو انجام بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت استغفار کی توفیق عطا فرما دے تو پھر اس کا کرم ہے کہ وہ بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے کہ اس شخص کو یہیں رہتے ہوئے اس رب کی پکڑ کا خیال آ گیا تو وہ یہیں رب کے آگے جھک جاتا ہے کہ بے شک اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے سورہ رحمان میں ارشاد ہوا نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی ایک فیصلہ سنا دیا گیا، ایک معاملہ طے ہو گیا کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ سنا دیا اور یہ بات ہے تو پروردگار عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، تو ہم دنیا میں یہ سوچ کر ہر ایسا عمل یعنی اس کی جزا ہم لوگوں سے طلب نہ کریں، اس کی جزا ہمیں اللہ رب العزت یقینی طور پر عطا فرمائے گا۔